یورپ جانا، وہاں پر جا کر کام کرنا اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہر پاکستانی کا خواب ہے، اور اسی خواب کو پورا کرنے کے چکر میں ہزاروں پاکستانی ان ایجنٹس کے ہاتھوں لٹتے ہیں، اپنے لاکھوں روپے گوا بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ایجنٹس آپ کو کس کس طریقے سے فریب دیتے ہیں اور کیسے کیسے یہ آپ کو اپنے جھانسے میں لے کر آتے ہیں۔ ورک ویزاز تمام ملک جو ہیں وہ آپ کو بالکل دے رہے ہیں، لیکن اسی چیز کو یہ ایجنٹ لوگ آپ سے پیسہ ہتھیانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بہت اشتہار جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ورک ویزا ان یورپ کے حوالے سے ہوتے ہیں، جیسا کہ لیٹویا کے اندر جاب کیجئے، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، جرمنی، آئرلینڈ، فرانس۔ تو یہ جس وقت آپ کو ورک پرمٹ کا بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈن بیس کا بھی ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کا ویزا آ گیا اس وقت آپ نے یہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ اب جتنے بھی شنجن کنٹریز ہیں ان کے لیے ورک ویزا کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ آف لیبر، ٹریڈ یا انٹرپرائز، کچھ جگہ پہ ڈپارٹمنٹ آف لیبر کہلاتا ہے، کچھ جگہ پر ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ اینڈ انٹرپرائز کچھ ملکوں کے اندر کہلاتا ہے۔ اس سے یہ لوگ ایک لیٹر لیتے ہیں، اس لیٹر کو لینے کے لیے یہ 100-200 یوروز کی ایک نئی کمپنی فارم کرتے ہیں جو کہ حال ہی میں قائم ہوئی ہوتی ہے، اس کو یہ رجسٹر کروا لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف لیبر، ٹریڈ اور انٹرپرائز یا ڈپارٹمنٹ آف کامرس، جو بھی نام اس ملک میں رائج ہے اس کے ساتھ وہ اپنی کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروا لیتے ہیں۔ کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں 8 سے 10 امپلائیز چاہیے اور اس کے لیے ہم نے پاکستان سے امپلائیز ہم نے ہائر کرنے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ جو لیبر کا ہے یا انٹرپرائز کا وہ آپ کو نہیں روکتا اس کمپنی کو کہ وہ ویزاز ایشو نہ کروائے، لیکن ٹویسٹ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ 8 سے 10 ویزاز جب یہ لوگ ان سے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان میں ان کے ایجنٹ سرگرم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ورک ویزا کا لالچ دے کر ان سے سب سے پہلے 10 سے 20 ہزار رجسٹریشن فیس کے نام پر، اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف لیبر، انٹرپرائز، جو بھی ڈپارٹمنٹ کا نیم اس ملک میں ہے، اس کی 400 سے 500 یورو تک کی فیس کے نام پر وہ آپ کو ایک فیک لیٹر دکھا کر تو وہ ہتھیا لیتے ہیں۔ جب آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3 ڈاکومنٹس لازمی ہوتے ہیں ورک ویزا سے ریلیٹڈ۔ ایک تو ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی جانب سے دیا گیا سرٹیفکیٹ، دوسرا امپلائر جس کے پاس آپ جا کے جاب کریں گے اس سے کیا گیا کانٹریکٹ، اور تیسرا اس کی طرف سے جاب آفر لیٹر۔ یہ 3 چیزیں لے کر جب آپ امبیسی جاتے ہیں تو امبیسی کی فیس بھی آپ سے ایڈوانس لے لی جاتی ہے، اور جب آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں تو 99% کیسز میں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو کمپنی بالکل نیو ہوتی ہے، لیٹرز ان کے جینون ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، وہ فیک نہیں ہوتے، اور ڈپارٹمنٹ آف لیبر اس ملک کا جو ہے اس سے بھی وہ کنفرم ہوتے ہیں، آتھورائز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا۔ پھر یورپ کے اندر آزاد ویزا، اوپن ورک پرمٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اوپن ورک پرمٹ ہوگا، وہاں پہ جاتے ساتھ آپ کسی بھی اور کمپنی کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں، تو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ صرف آپ سے پیسے ہتھیانا چاہتے ہیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ وہ پیسے ہتھیا سکیں یہی ان کا کام ہے، اور اس کام کے لیے وہ پروسیس کو خام خواہ ڈیلے بھی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آج آپ نے انہیں 20-22 ہزار دے دی ہے رجسٹریشن کے نام پر، تو پھر وہ 15 سے 20 دن میں آپ سے لیبر ڈپارٹمنٹ کی 400 یا 500 یورو فیس کے نام پر آپ سے لے لیں گے، جو پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ امبیسی کی فیس بھی جمع کروائیے۔ اس کے بعد پھر یہ اپوائنٹمنٹس میں ٹائم لگائیں گے، جیریز یا وی ایف ایس گلوبل سے
اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے میں یہ لوگ خام خواہ کا ٹائم لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہی ہو۔ ریفیوزل کے پیچھے سب سے پہلی وجہ ایک تو نئی کمپنی کا ہونا ہے، پھر آپ کی کوالیفیکیشن کا اس ورک کے ساتھ نہ ملنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ پلمبر ہیں اور آپ کیئر گیونگ کمپنی کا آپ کو جو ہے وہ لیٹر مل جائے، تو کیئر گیونگ کمپنی میں پلمبر کا کیا کام ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کو اپنا جو ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی کا جو ہے وہ لیٹر مل جائے، تو ڈاکٹر کا کنسٹرکشن کمپنی سے کیا کام ہے؟ تو آپ نے اس کے اوپر انتہائی زیادہ جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے اور لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا۔ اگر آپ واقعہ ہی ورک ویزا کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو خود آپ اپنا ایک اچھا پروفائل بنائیے، یوروپ پاس سی وی بنائیے، اپنی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک کور لیٹر تیار کیجئے، لنکڈ ان کے اوپر اپنا اچھا پروفائل بنائیے، اور جن 2-3 ملکوں کو آپ ٹیگ کرنا چاہتے ہیں، جن کی طرف آپ کی اٹریکشن ہے، ان ملکوں میں سرچ کیجئے کہ میرے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ کس کس ملک میں کون کون سی جابز اویلیبل ہیں، اس کے اوپر اپلائی کیجئے اور لگاتار اپلائی کیجئے۔ ایسا نہ کریں کہ 1-2 پوزیشنز پہ اپلائی کر کے تھک کے بیٹھ جائیں، نہیں، جتنی آپشنز آتی ہیں آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان سب پہ اپلائی کیجئے۔ آپ جو ٹائم ان ایجنٹس کے پاس ویسٹ کرتے ہیں وہی ٹائم آپ ادھر لگائیے، پازیٹیولی لگائیے۔ ایک تو آپ سیکھیں گے بہت، دوسرا آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھ میں خامی کیا ہے، انٹرویوز آپ کے ہوں گے، آپ کو پتہ لگے گا میں نے اپنے آپ کو ماڈیفائی مزید کیسے کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ 5 سے 6 ماہ کے اندر خود بغیر کوئی 4 آنے لگائے، بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، آپ یورپ کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل چلو باہر۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچ سکیں۔